سگے باپ کا قاتل عبرتناک انجام کو کیسے پہنچا؟ کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب حرکت میں آتی ہے تو بڑے بڑے ظالموں کے اوسان خطا کر دیتی ہے۔ پہلے آپ یہ دو تصویریں دیکھیے اور پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ دو مختلف لوگوں کی تصویریں ہیں یا ایک ہی شخص کے دو روپ ہیں۔ اگر یہ ایک ہی شخص ہے تو یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ ذرا غور کیجئے، بنی اسرائیل میں جب ایک مصور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پر ایک تصویری البم تیار کرنا شروع کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی منظر کشی کرنے کے لیے اپنے وقت کے حسین ترین بچے کی ضرورت تھی۔ تلاش بسیار کے بعد ایک بچہ ملا جو چاند کا ٹکڑا دکھائی دیتا تھا۔ نظام چلتا رہا، جب کتاب مکمل ہونے کو آئی اور مسیحی عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے والے شخص کی منظر کشی کرنے کے لیے ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل والے شخص کی ضرورت پڑی تو اس کی تلاش میں دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرتے گئے۔ آخرکار ایک کبھی صورت شخص مل ہی گیا۔ جب اس کی منظر کشی کرنے لگا تو چہرے کے نقش و نین ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو اپنے بچپن میں یکتائے زمانہ حسن و جمال کا پیکر تھا، لیکن بری صحبت نے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ آج اس سے زیادہ بدصورت اور مکروہ چہرے والا کوئی نہیں تھا۔ حافظ قرآن محمد حاشر جب اپنے باپ کا منظور نظر اور چہیتا بیٹا تھا تو اس کا چاند سا مکھڑا حسن کی تمام تر رعنائیاں سمیٹے ہوئے تھا، لیکن جب اسی کے ہاتھوں قتل ہونے والے باپ کی خاموش نگاہوں نے جب حاشر کا استقبال کیا تو حاشر کے روپ میں شیطان منہ چڑھاتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، یہ قدرت کا فیصلہ ہے جس نے خوبصورت ترین حاشر کو بدصورت ترین شخص بنا دیا۔ آپ تصویر اور ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، بے شک وہ مصلی پر کھڑا امامت کروا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر پڑی پھٹکار واضح دکھائی دے رہی ہے۔